کربلا کے شہیدوں نے اٹھائی. حضرت حسین کا کیا رول تھا؟ ریاست کو کریکٹ کرنا. ریاست سے مقصد اسٹیٹ کے آبجیکٹو کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس وقت کی آمریت سے میدان کربلا میں انہوں نے ٹکر لی اور تاریخ کو مرتب کیا. اور وہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ کربلا نہ ہوتی تو اسلام نہ ہوتا. اسی طرح آپ دنیا کی تاریخ میں جہاں بھی دیکھیں, اگر پاکستان کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آمریت کی قوتوں سے متصادم نہ ہوئے ہوتے اور تختہ دار تک نہیں گئے ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوری نظام نہیں آ سکتا تھا. اور جب بھی عوام کو موقع ملتا ہے وہ ریوائیو کر دیتے ہیں. آج بھی جو ریوائیو کی ہے وہ عوام کی قوت نے کی ہے, جسے پسپا کرنے کی کوششیں, ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں. اب اسی طرح سے امریکہ کی تاریخ بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیے, برطانیہ کی تاریخ. کہتے ہیں کہ برطانیہ میں انگلستان از دا بیسٹ ویلفیئر اسٹیٹ. تو آپ ان کی جو 650 سال کی تاریخ ہے اس کے ایولیوشن سے بھی آپ کو گزرنا ہے. ہسٹری ان میکنگ تو ہے, مگر ہے. بات یہ ہے نا کہ میں نے تو مگر اس کے دلیل میں یوں دے رہا ہوں کہ ایک پروفیسر نے ایک ویکسین پہ ریسرچ کی, 10 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے ایک کیپسول کسی بھی بیماری کا بنایا. تو اب اگر میں اس بیماری کا علاج یا مجھے اگر وہ ہو گئی ہے تو بجائے اس کے کہ میں اس کیپسول کو کھاؤں وہ بہتر رہے گا, یا پھر میں دوبارہ 10 سال کی ریسرچ کروں پھر اپنی ایک ایجاد کروں. میرا مطلب ہے کہ ایک سسٹم 650 سال میں بن تو گیا نا. تو ہمارے پاس تو ایک کیپسول آ گیا. کوئی بھی سسٹم ہو جو دنیا میں جو بھی اس وقت کی یعنی کامیاب ڈیموکریسیز کہہ لیجیے یا کامیاب حکومتیں کہہ لیجیے, تو ہمارے پاس تو یعنی ان کے پاس تو 650 سال کا ورک ہے, تو ہم اس سے اخذ نہیں کر سکتے, یا ہم اپنے اس مائنڈ سیٹ سے ہی نہیں نکل رہے ہیں جو 1000 سال سے ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ ہمارے ذہن میں ہے. نہیں دیکھیں, ہم لرن تو کرتے ہیں, ہم جمہوریت کہاں ہے ہماری جینز میں, یہ تو آج کی سوسائٹی میں آپ دیکھیں تو بالکل, اگر 20 سال پہلے مجھ سے آپ انٹرویو کر رہے ہوتے تو میں دوسری دنیا میں تھا. لیکن ڈیورنگ دی 20 ایئرس, یہ 2 ڈیکیڈ جو گزرے ہیں, ان 2 ڈیکیڈس میں دنیا نے کئی ہزار سال کا یعنی سفر کر کے اپنے آپ کو منتقل کیا. آج کارپوریٹس کی سوسائٹی ہے. کیا کارپوریٹس کی سوسائٹی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کر سکتی ہے؟ یہ سوال میں مغرب سے کرنا چاہتا ہوں. وہاں جو رول کر رہے ہیں, حکومتوں کے پر جو مسلط ہیں, جو غالب ہوں, چاہے امریکہ کی حکومت ہو یا برطانیہ کو, چاہے جرمنی کی ہو یا اور دوسرے مغربی ممالک کی جو کنٹریز ہیں وہاں کی حکومتوں, they are all being ruled by corporates. یعنی دانشور نہیں رہے, تجارت پیشہ طبقہ آ گیا. نام کے بعد وہی جو آپ نے ابھی الجمہور کی بات کی, اسی کتاب کی بات. مجھے نام کے لیے میں امریکہ سے کہتا ہوں کہ جس ملک میں ابراہیم لنکن گزرا ہو, جس ملک کے اندر روزولٹ گزرا ہو, جس ملک کے اندر چلو میں آپ اور بھی لوگوں کو شامل کر لیتا ہوں, لیکن پچھلے 20 سال کے اندر خود امریکہ کے اندر دیکھ لیں کہ کیڈر آف دا لیڈرشپ کیا ہے, جبکہ وہاں بڑی کانسٹیٹیوشنل قطعن ہے کہ 2 مرتبہ سے زیادہ پریزیڈنٹ جو ہے الیکٹ نہیں ہو سکتا, لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ کیلیبر آف کیا ہے وہاں پر اس وقت رولر کا, حکمراں کا, پریزیڈنٹ کی یعنی انٹلیکچوئل یا کوالٹی کیا ہے, ان کا آئی کیو کیا ہے. انہوں نے دنیا کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. یہ پچھلے جو 2 ایلڈر اینڈ جونیئر بشز گزرے ہیں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اوباما رجیم جو ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کی کیا خدمت کی ہے یا اپنے ملک کی خدمت کیا کی ہے. they tried to impose the hegemony. سنگل سپر پاور نے اپنی قیادت کو اور اپنی حاکمیت کے مسلط کرنے کے علاوہ کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس کی مماثلت ابراہم لنکن سے یا روزویلٹ سے کی جا سکے. برطانیہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ برطانیہ بھی میرا خیال ہے کہ اب جہاں کے کیسے کیسے پریزیڈنٹس گزرے ہیں لیکن ان کا انٹلیکچوئل لیول بھی لو ہوا, کیوں کارپوریشنز نے ڈومینیٹ کیا ہوا, کوئی ان کی ایک فلسفی کسی ملک. مگر سیاست میں تو مڈل کلاس اب بھی حاوی ہے وہاں, وہ والی تاجر پیشہ طبقہ بہت کم ہے. ان کی جو ہے کوئی یعنی اینٹی کیپٹلسٹ سوسائٹی نہیں ہے, کیپٹلزم ہے, لیکن اس میں برطانیہ کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے کامن مین کے لیے وہ ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے. اور ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ اسلامی ریاست کا لب لباب ہے, کیونکہ دین کیا چاہتا ہے, اس ریاست کو ایسا بنا دیا جائے جہاں کے ورچوز ہوں, وائسز کنٹرول ہو جائیں. یعنی اسلامی ریاست کا اگر کانسیپٹ دیکھیں بہت اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر بھی ایک فلسفیانہ اسکالرشپ ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں سمپلیفائی کریں کامن مین کے لیے, مخلوق خدا کے لیے
تو بہترین ریاست اسلامی ریاست وہ ہے جو لوگوں کی بنیادی ضروریات کو دنیاوی طور پر اور دینوی طور پر پورا کرے. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ریاستوں کا اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو کیا ہے؟ وہ بادشاہت ہیں، وہ سلطنتیں ہیں، وہ امارات ہیں. تو مسلمانوں نے خود اسلام سے کچھ نہیں سیکھا ہے. ہم جو ایک اپنے آپ کو کہتے ہیں، آج ہمارا دستور کہتا ہے کہ ہماری یعنی شناخت جو ہے وہ اسلام ہے، ہم اسلامی مملکت ہیں، اسلامک اسٹیٹ آف ریپبلک آف پاکستان ہمارے کانسٹیٹیوشن کا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کہاں اکثریت کس کی ہے؟ 90% مسلمانوں کی اکثریت ہے. اس ملک کے اندر مساجد کی بے شمار تعداد ہے، ایک کے بعد ایک سے حسین دوسری سے حسین عمارت ہے، وہ لوگوں کے پیسے سے بنی ہے، دوسرے جو فنڈز ہوتے ہیں اس سے بنی. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں نمازیوں کی تعداد کیا ہے؟ بلا اس امتیاز کے کہ آج کے دور میں اگر مساجد کو آپ دیکھیں تو وہاں نمازیوں کی تعداد مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، بے شک من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اچھا اب نماز کے مسجد کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ نماز. ڈسپلن. قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں تو 40 مقامات کے اوپر یہ تکرار ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ہی کہا ہے کہ زکوٰۃ دو. میں پاکستان کی شہریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو 90% پاکستان کی آبادی ہے کہ اس 90% آبادی میں کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کتنے لوگ ہیں جو اپنی استعداد اور حیثیت کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں؟ پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی ریاست کو فلاحی مقاصد کے حصول کے لیے جہاد کی ضرورت پڑے تو کتنے لوگ ہیں جو میدان جنگ میں جہاد کرنے کو تیار؟ جہاد سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھائیں اور ٹیررزم پھیلا دیں. جہاد میں قلم بھی ہے. جی جہاد قلم بھی ہے اور مختلف قسم کے جہاد ہو سکتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں، پاکستانیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کے عمل کا ماڈل جو ہے سرکار دو عالم کی ذات ہے جو فاقہ کرتی ہے، جو اسٹیٹ آف مدینہ کے بانی ہونے کے باوجود جو ہے کامن مین کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، جس کا خلیفہ جب بیت المقدس کو فتح کرتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون عمر ہے جو اپنی باغ کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، تو ان کا عمر نیچے ہیں. تو یعنی اسلامی ریاست کا کانسیپٹ جو ہے وہ وہی کانسیپٹ ہے جو ایک فلاحی ریاست کا ہوتا ہے. ایک ریاست خداوندی میں انسان بھوکا نہیں مرتا ہے، انسان کشمکش نہیں کرتا ہے، لوگوں کی چیزیں نہیں چھینتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ایولیوشنری معاشرے سے گزر رہا ہے اور اس ایولیوشن کو آپ پائے تکمیل تک پہنچنے دیں، ڈسٹرب نہ کریں. یا ابھی سلیوشنز پہ بھی بات کریں گے. بہت اچھی بات ہو رہی ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا چھوٹا سا، بریک میں جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خواتین و حضرات، پروفیسر اینڈی خان صاحب سے یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے جو جاری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں مدرس ہیں، دانشور ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں پروفیسر اینڈی خان صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں اور جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آج خان صاحب سے جی چاہ رہا ہے کہ ذرا سی کچھ علمی گفتگو یوں کی جائے اس حوالے سے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں اور کچھ فلسفے کی باتیں سیکھیں، کچھ پولیٹیکل سائنس پہ جو ان کی گہری نظر ہے اس پہ دیکھیں کہ کیا ان کے خیالات ہیں، اور ایک ذرا سی ایک اکیڈمک سی رہے تاکہ ایک ماحول ایسا رہے کہ آپ بھی اس پروگرام کے ختم ہوتے تو کچھ سیکھ کے اٹھیں اور میں بھی کچھ سیکھ کے اٹھوں گا. خان صاحب، میں جو بات ہو رہی تھی تو کہہ رہا تھا جی کہ جیسے ایک مسلمان کی شناخت کے لیے اسے 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے، لیکن یہ میں مطالبہ نہیں کر سکتا اگر خود نماز نہ پڑھتا ہوں 5 وقت کی. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل میں کرتا ہوں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں قضا نہ آنے پائے. دوسری میں نے کہا کہ زکوٰۃ پھر دے، زکوٰۃ جو استعداد ہے اس کے مطابق میں دیتا ہوں. تو اسی طرح جہاد ہے، اگر جہاد بالقلم کی ضرورت پڑتی ہے، بالزبان ضرورت پڑتی ہے یا اور بھی کسی طرح ضرورت پڑتی ہے تو میں عملی طور پر تیار ہوں. حصول علم بھی جہادی ہے، مطلب اسے آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں جہل کے ساتھ. اس بات کے اصرار کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی 19 کروڑ یا 20 کروڑ آبادی میں جو کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، انہیں ان شعار سے گزرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. آج کل بڑی مورالٹی کی بات ہو رہی ہے. مورالٹی از دا فاؤنڈیشن آف ایوری تھنگ. اخلاقیات ہر چیز کی. آج ایک وزیر اعظم کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا ہے، پہلے تو اس کا فل سیشن نہیں تھا، یعنی پورا شارٹ تو آ گیا، شارٹ. اب اس کا
پورا ورژن آ گیا ہے, 77 صفحوں کا آ اب گیا. اس کی اپیل ہے. اف کیا شور بچی ہوئی ہے, بڑے بڑے جغادری, بڑے بڑے سابق وزیر اعظم, بڑے بڑے جاہ طلب لوگ جو ہیں, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مستعفی ہو جاؤ, انارکی کریٹ کرنا چاہتے ہیں. انارکی کیوں ہوگی؟ پارلیمنٹ حکومت تھوڑی گر رہی ہے, پارلیمنٹ تو نہیں گر رہی نا, حکومت تو نہیں گر رہی, کچھ بھی ایک وزیر اعظم جائے گا, پیپلز پارٹی دوسرا لے آئے گی. میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں جغادریوں کو جو morality کی بات کر رہے ہیں کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. اخلاقیات کے تقاضے سب پر واجب الادا ہیں. آپ کو بھی سزا ہوئی تھی, آپ نے استعفیٰ دیا تھا, آپ کے اوپر بھی چارجز ہیں, آپ نے ان چارجز کو ڈسپینس کیا ہے. میں نام لے کے نہیں کہنا چاہتا کہ وقت کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے چینل کے اوپر 1 to Z کھلاڑی سے لے کے حکمران تک سب کے ایکسپوجر کے لیے میں. اچھا کھلاڑی بھی؟ اور یس وائی ناٹ, واٹ از ہز پاسٹ. نہیں وہ تو ایک سونامی لے کے آیا. نہیں سونامی کو چھوڑ دیجئے, وہ ماضی کیا ہے. اب مجھے نہ مجھے پرووک کریں تاکہ میں انٹر ہو جاؤں ان کے بوائے کے اندر, ان کے کپتانی کے دور میں. ساری چیزیں اگر آپ, میں نے تو شروع میں کہا, پلیٹو کو ریپیٹ کیا ہے, the best ruler is the philosopher ruler. and philosopher ruler سے میں مانی یہ جو ورچوس ہو, جو اسپاٹلیس ہو, جس کے اوپر داغ نہ ہو. مگر خاص صاحب یہاں ایک اکیڈمک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ موریلٹیز یہاں کسی کے پاس نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے توقع کر رہے ہیں یا کیسے تقاضا کر رہے ہیں اس وقت یوسف رضا گیلانی سے کہ وہ موریلٹی کی بات کریں. میں تو ایک جملہ, ایک پروورب کہتا ہوں, اس حمام کے اندر کیا سب ننگے نہیں ہیں. ٹھیک ہے چلیے آپ نے کہہ دیا نا, مگر میرا سوال یہ ہے کہ 2 wrongs do not make 1 right. اگر وہ غلط ہیں تو ان کو بھی غلطی تو نہیں کرنی چاہیے, کہیں نہ کہیں تو آپ لائن ڈرا کریے نا. غلطی کوئی مبرر نہیں. تو اس حمام میں ایک آدمی تو کپڑے پہن لے تاکہ وہ سب سے سگنیفیکنٹ نظر آئے, تاریخ میں لکھا جائے گا. رولر بن کے دکھائے, تاریخ میں لکھا. میں گیلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں گیلانی صاحب کا جو مسئلہ ہے میں ان کی بریف ہولڈ نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ سارا عطاب ان کے اوپر کیوں نازل کیا جا رہا ہے جب انہیں اپیل کا رائٹ ہے جو 30 دن کے اندر فائل ہوگی تو اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور ہی از آن دا ریکارڈ کہ اگر میرے خلاف فائنل فیصلہ آ جاتا ہے, یعنی اپیل کے بعد فیصلہ آتا ہے, تو دین آئی ول ریزائن, آئی ول ریکنسیڈر. اچھا جہاں تک جماعتی مسئلہ ہے, پارٹی کا مسئلہ ہے, یا اتحادیوں کا مسئلہ ہے, وی آر ان سیف پوزیشن. بالکل ہے, ایک وزیر اعظم جائے گا, دوسرا وزیر اعظم آ جائے گا, دوسرے کو لے آئے گی, دوسرا جائے گا, تیسرا آ جائے گا. وی ہیو دا اسٹرینتھ. تو پولیٹیکل اصول ہی نہیں ہے, لیکن لوگ تو موریلٹی کا اصول بنا. مگر پھر یہ کنوکٹڈ تو ہے نا, کنوکٹڈ ہے بے شک, لیکن یہ ہے کہ پھر اپیل پروویژن دیتا ہے, یہ بھی پاسبلٹی رکھنا چاہیے. میں ایک آپٹیمسٹ ہوں, اس لیے آپٹیمسٹ لائر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے, امکانات ہیں اس بات کے کہ وہ بری بھی ہو جائیں, بے گناہ قرار دیے جائیں. وائی ناٹ, کیونکہ اپیل میں جاتا ہی وہ ہے جس کی کو یہ ایک یقین ہوتا ہے, یا جسے فیتھ ہوتا ہے, جسے نہیں ہے تو ہوپ ہوتی ہے کہ میری بریت ہو جائے گی. تو اس کی بریت کے رائٹ کو استعمال کرنے دیں, عجلت نہ کریں, مہم جوئی نہ کریں, جلد سے جلوسوں پر اتر آئیں. پریشر بلڈ کر رہے ہیں, پریشر سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں, حکومتیں عوام بناتے ہیں. اور ذوالفقار علی بھٹو نے پریشر سے ایوب خان کو جانے پہ مجبور کر دیا تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پریشر سے حکومت نہیں جاتی. لیکن وہ عوامی پریشر تھا, عوامی پریشر کی. میں آخر میں یہی تو بات کہہ رہا تھا کہ حکومت اگر جائے گی تو عوامی پریشر سے جاتی ہے. عوام تو بیچارے اس وقت ملوث ہیں لوڈ شیڈنگ میں, اس کے لیے وہ جمع ہو رہے ہیں, اس کے لیے وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں, حکومت کی تبدیلی کے لیے نہیں کر رہے ہیں. وہ حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایشو ہے, اسے ایڈریس. مگر حکومت دباؤ قبول نہیں کر رہی کیونکہ وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا, نہیں کر رہی. تو بجلی نہیں آ رہی, وہ جتنا مہنگائی, پیٹرول, دنیا زمانے کی چیزیں ہیں. میں عرض کروں جو ممکنات میں سے حکومت کر رہی ہے, اور اگر یہ آخر کار فائنلی لوگ سمجھتے ہیں نہیں کر رہی ہے تو 2013 ان کے پاس آئے گی جب انہیں فیصلہ دینا ہوگا. Here I agree کہ اپنے ووٹ کا وہ استعمال ضرور کریں گے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو عوام میں بھی عوام میں سے ہوں, آپ بھی ہیں, روز کے روز آپ بھی پیٹرول ڈلواتے ہیں گاڑی میں, بجلی کا بل بھی بھرتے ہوں گے, باقی اور بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں, سب ہوتے ہیں. آپ کو خود نہیں اندازہ ہوگا کہ اس وقت کس حساب سے انفلیشن گئی ہے, انفلیشن بہت ہے, بے روزگاری بہت ہے, کتنی ہو گئی ہے. پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے ہمارے لائف اسٹائل کو بدل دیا ہے, ہماری معیشت, ہماری صنعتی زندگی کی کمر توڑ دی اس بجلی نے. ہمارے صنعتکار جو ہیں وہ بنگلہ دیش, ملیشیا, سری لنکا اپنی فیکٹریز لے کے جا رہے ہیں. فیکٹس ہے نا. اب یہ بتائیے کہ اس سارے ویکیوم میں اچانک انڈیا موسٹ فیورڈ نیشن بن کے آ رہا ہے ہم سے تجارت کرنے. ہمارے پاس ہے کیا اس کو بیچنے کے لیے سوائے خام مال کے؟
اور وہ خام مال ہم سے خرید کے لے کے جا کے اپنی فیکٹریز میں پھر ری ایکسپورٹ کر دے گا میڈ ان انڈیا کے نام سے. بالکل ڈفرینٹ ایشو ہے. ایک تو میں اکنامکس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن کامن سینس کیا کہتی ہے؟ جہاں تک میری کامن سینس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پڑوس کے